السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طالبات، آج ہمارا ختم نبوت کورس برائے خواتین کا دوسرا سبق ہے، جس میں ہم عقیدہ ختم نبوت پر دلائل پڑھیں گے۔ چنانچہ 4 قسم کے دلائل کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ نمبر 1 قرآن مجید سے دلائل، نمبر 2 احادیث نبویہ سے دلائل، نمبر 3 اجماع امت سے دلائل، اور نمبر 4 اجماع صحابہ سے دلائل دیے جائیں گے۔ چونکہ وقت مختصر ہے، اس لیے چیدہ اور چنیدہ آیات، احادیث اور اقوال کا انتخاب کیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کو قرآن مجید میں 100 سے زائد آیات میں مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے بیان کیا گیا اور ان کی وضاحت کی گئی۔ چنانچہ پہلی دلیل کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے جہاں کہیں اس امت سے نبوت پر، وحی پر ایمان لانے کا اقرار کروایا ہے، یا جس جگہ ہدایت اور نجات کے لیے وحی اور نبوت پر ایمان لانے کو ضروری قرار دیا ہے، وہاں صرف 2 قسم کی وحیوں اور نبوتوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی نبوت اور وحی، دوسری وہ وحی اور نبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ملی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملے اور پھر اس پر وحی بھی نازل ہو جس پر ایمان لانا ہدایت اور نجات کے لیے ضروری ہو، پورے قرآن مجید میں اس کا اشارتاً کنایتاً کہیں بھی کوئی ذکر نہیں۔ اگر بالفرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہوتی اور کسی فرد بشر کو نبوت ملنا ہوتی تو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی وحی اور نبوت کی نسبت نئے آنے والے نبی کی وحی اور نبوت پر ایمان لانے کا اقرار کروانا زیادہ ضروری اور لازمی تھا، کیونکہ پہلے انبیاء کرام کی وحییں تو گزر چکی، ان پر عمل بھی منسوخ ہو چکا۔ اس امت کا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی نبوتوں اور وحیوں سے واسطہ پڑنا تھا، لیکن پورے قرآن مجید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وحی اور نبوت کے ہونے کا ذکر تک نہیں، جو اس بات پر صاف دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور وحی آخری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور وحی کا منصب کسی کو عطا نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 4 کہ ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہو آپ کی طرف، اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا آپ سے پہلے، اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب
هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل کہ اے اہل کتاب تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پر اتارا گیا اس پر اور جو پہلے اتارا گیا تھا اس پر ایمان لے آئے۔ معزز طالبان، اس جیسی دیگر 30 آیات میں اللہ جل شانہ نے ہم سے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور نبوت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوتوں اور وحیوں پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی کتاب، وحی اور نبوت پر ایمان لانے کا بالکل ذکر نہیں ہے۔ چنانچہ ہم قادیانی جماعت کو چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں کسی ایک مقام پر بھی اس امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہونے والی وحی پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور پھر مذکورہ آیت میں 2 وحیوں، پہلی یؤمنون بما انزل الیہ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی، اور دوسری یؤمنون بما انزل من قبل یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام کی وحی پر ایمان لانے والوں کو 2 سندیں عطا کی گئی۔ پہلی سند اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور دوسری سند اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیابی کے راستے پر ہیں، کامیاب ہیں۔ یعنی جو لوگ 2 وحیوں پر ایمان لے آئے وہی ہدایت یافتہ اور دارین میں کامیابی پانے والے ہیں۔ اس آیت سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ ہدایت اور کامیابی 2 قسم کی نبوتوں اور وحیوں پر ایمان لانے میں ہی منحصر ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو نبوت ملنی ہوتی تو پھر اعلان خداوندی ہوتا کہ ہدایت اور نجات پانے والے وہ لوگ ہیں جو 3 طرح کی وحیوں پر ایمان لائیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی، اور دوسری جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی، اور تیسری وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوگی۔ تعجب ہے انبیاء گزشتہ کی وحیوں سے ہمارا واسطہ ہی نہیں پڑا، لیکن پھر بھی ان پر ایمان لانے کا حکم ہے، اور جس وحی سے واسطہ پڑنا تھا اس کا پورے قرآن میں کہیں کوئی تذکرہ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں جہانوں کی کامیابی صرف 2 طرح کی وحیوں پر ایمان لانا ہے اور 2 طرح کی نبوتوں پر ایمان لانا ہے۔ پہلی وہ نبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور دوسری وہ نبوت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ اس کے بعد کسی بھی نبوت پر ایمان لانے کا کہیں بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے، لہذا اس آیت سے عقیدہ ختم نبوت بالکل واضح طور پر جو ہے وہ ثابت ہو گیا۔ قرآن پاک سے دوسری دلیل اللہ جل شانہ کہ پیارے خلیل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اس موقع پر ان 2 حضرات نے اللہ تعالیٰ سے چند دعائیں کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں نقل فرمایا۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا بیت اللہ کی آبادی کے لیے، ایک عظیم الشان رسول کی بعثت کی بھی تھی، ایسا رسول جو خانہ خدا کو، خانہ کعبہ کو آباد کرنے والا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قرآن مجید میں نقل فرمایا۔
کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے پروردگار، ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجیے جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے۔ بے شک تیری اور صرف تیری ہی ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شامل تھے، اور دعا میں صرف ایک رسول کی بعثت کا سوال کیا گیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے فقط ایک ہی رسول کو مبعوث فرمایا، اور وہ رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جس قدر انبیاء اور رسول دنیا میں بھیجے گئے وہ تمام کے تمام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے مبعوث ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی آل سے مبعوث ہونے والے انبیاء کو انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور جب انبیاء بنی اسرائیل کے سلسلہ کے آخری رسول حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے اپنے قوم کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا پیغام ان الفاظ میں دیا، جن الفاظ کو قرآن مجید میں سورۃ الصف کے اندر اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اے میری قوم میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک ہی رسول تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ چنانچہ خود نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ان دونوں آیتوں کی روشنی میں آپ نے یوں ارشاد فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ۔ کنز العمال کی روایت ہے کہ میرے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس ایک عظیم رسول کی دعا فرمائی اور جس آخری رسول کی بشارت میرے بھائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی وہ میں ہوں، غرض یہ دونوں آیتیں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بالکل واضح اور باشگاف الفاظ میں دلیل بنتے ہیں۔ تمام مفسرین کے نزدیک سورۃ صف کی مذکورہ آیت میں اسمہ احمد میں آنے والے نام احمد ہوگا، یعنی جو آنے والا نبی ہے اس کا نام احمد ہوگا۔ اس کا مصداق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، لیکن قادیانی جرأت کرتے ہوئے قرآن پاک کی اس آیت میں تحریف کرتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں کہ اس بشارت اور پیشین گوئی کے مصداق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ مرزا قادیانی ہے۔ قادیانیوں کا یہ عقیدہ رکھنا قرآن پاک تحریف بھی ہے، قرآن پاک میں رد و بدل بھی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں توہین بھی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ معزز طالبات، چونکہ وقت بہت مختصر ہے تو ہم ان دو آیات در حقیقت 32 آیات پر ہم اکتفا کرتے ہوئے اپنے اس سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ آگے دوسری قسم کی دلیل احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت احادیث مبارکہ سے کیسے ثابت ہے، تو آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی ختم نبوت کے بارے میں امت کو متنبہ کیا۔